آج ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حج کے متعلق۔ حج، دیکھیں نا، ہم ہر چیز کی دو تعریفیں کرتے ہیں، ایک لغوی تعریف کرتے ہیں اور ایک اصطلاحی تعریف کرتے ہیں۔ لغوی ہم لغت سے نکلا ہے، ڈکشنری کو کہتے ہیں کہ جو عربک ڈکشنری ہے اسی کے متعلق اس کی ڈیفینیشن کیا آ رہی ہے، عربک ڈکشنری اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے۔ اور پھر ہم شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں تو ایک چیز کی اپنی بیسک ڈیفینیشن ہوتی ہیں اور ایک چیز کی شریعت کی اصطلاح میں اس کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں۔ تو حج کے متعلق اگر ہم لغوی روح سے دیکھیں تو لغوی روح سے حج کا معنی ہے قصد کرنا، یعنی زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج کا لغوی معنی ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ قصد اور ارادہ کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا۔ چونکہ حج میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کے لیے جائیں گے اور ادھر حرم شریف میں جائیں گے، تو ایک ارادہ ہے، ایک قصد ہے۔ اصطلاحی شریعت میں مخصوص اوقات میں خاص طریقوں سے خاص طریقوں سے ضروری عبادات اور مناسک کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا، کعبہ کا طواف کرنا اور میدان عرفات میں ٹہرنا حج کہلاتا ہے۔ ابھی میں ڈیفینیشن کو آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ شریعتی اصطلاح میں مخصوص اوقات سے کیا مراد ہے؟ مخصوص اوقات سے مراد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ سے آپ لوگوں کی اعمال سٹارٹ ہوں گی۔ ابھی جو مہینہ، اسلامی مہینہ چل رہا ہے، یہ ہے شوال کا مہینہ۔ شوال کے بعد آئے گی ذی القعدہ، اور ذی القعدہ کے بعد پھر آئے گی ذو الحجہ۔ تو اسلامی مہینوں میں ذو الحجہ یہ آخری مہینہ ہے۔ جس طرح عیسوی سال میں دسمبر سب سے لاسٹ منتھ ہوتی ہے، تو اسلامی مہینوں میں ہمارے پاس جو ذو الحجہ ہے اس پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے، اینڈ آف دی ایئر ہوتی ہے۔ تو یہ آخری مہینہ ہوتا ہے اسلامی سال کا، اور اس آخری مہینے کی 8 تاریخ کو، 8 ذو الحجہ کو حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں۔ تو مخصوص اوقات سے مراد یہ ہے کہ 8، 9، 10، 11، 12 ذو الحجہ یہ دن اس کے لیے مقرر ہیں۔ خاص طریقوں سے مراد کیا ہے کہ آپ لوگ خاص طریقوں سے جو عبادات ہیں، جو خاص طریقہ اس کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ ضروری عبادات سے مراد کیا ہے کہ جو عبادات ہمیں شریعت نے بتائی ہے وہ ضروری عبادات، اور مناسک کی بجا آوری۔ مناسک ان افعال کو کہتے ہیں جو حج سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا، طواف کرنا، میدان عرفات میں جانا، مینا میں جانا، یہ مناسک حج کہلاتے ہیں۔ بیت اللہ کا قصد کرنا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور میدان عرفات میں ٹہرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ تو دیکھیں، لغوی روح سے حج کا معنی ہے قصد کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا، اور اصطلاحی شریعت میں مخصوص اوقات میں خاص طریقوں سے ضروری عبادات اور مناسک کی بجا آوری کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور میدان عرفات میں ٹہرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ تو مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذو الحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو، 8 ذو الحجہ سے لے کر 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں زیارت کے لیے حاضر ہو کر وہاں پر جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج، اور ان انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ جو مخصوص مجموعہ عبادات ہے اس کو ہم حج کہتے ہیں، اور جو عبادات ہوتی ہے وہاں پہ مختلف عبادات، ان کو ہم مناسک حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ دیکھیں، حج ایسی عبادت ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ نماز وہ دن میں 5 دفعہ ہر مسلمان پر روزانہ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ آج نماز پڑھ لیا تو کر نہیں پڑے گا، نہیں، ڈیلی پڑھے گا، اور ڈیلی کیا کرے گا؟ ہر دن 5 نمازیں پڑھے گا۔ اسی طریقے سے روزے کو اگر ہم دیکھیں رمضان کے مہینے کا، تو روزے رکھنا وہ سال میں 1 مہینے کی روزے رکھنا ہے، سال میں 1 مرتبہ رکھنا ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ کو اگر ہم لے لیں تو زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، اور حج ایسی عبادت ہے کہ یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، اس میں آپ کا بدن بھی انوالو ہوتا ہے، آپ وہاں پہ طواف کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، تو بدن بھی آپ لوگوں کا اس میں انوالو ہے، اور بدن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے پیسے بھی لگتے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ سعودی عرب جانا، وہاں پہ رہنا، وہاں پہ کھانا پینا، پھر واپس آنا، تو اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جو ہر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے حج یہ آخری رکن ہے۔ سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 ہمارے پاس کیا ہے؟ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذو الحجہ سے ہوتی ہے۔ حاجی جو متعین میقات ہوتا ہے حج کے لیے، اسی متعین میقات حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ میقات کس چیز کو کہتے ہیں؟ میقات کہتے ہیں ایک خاص مقام جہاں سے آگے حاجی یا معتمر عمرے والا وہ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا۔ یہ تمام میقات، 4 میقات چاروں طرف، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف 4 میقات یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں کہ یہ 5 میقات ہیں، اور آپ لوگوں نے ہر میقات سے پہلے آپ لوگوں نے احرام باندھ کے آگے آنا ہے۔ ہمارا جو میقات ہے یہ جدہ سے آگے آ رہی ہے، تو چونکہ ہم ہوائی جہاز میں جاتے ہیں اس لیے ہم جدہ پہنچنے سے پہلے ہم لوگ احرام باندھتے ہیں۔ اچھا، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ میقات میں داخل ہونے سے پہلے بیت اللہ شریف کے چاروں طرف کچھ باؤنڈریز اللہ نے مقرر کی ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے، کہ آپ لوگ ان باؤنڈریز میں، ان علاقوں میں جب داخل ہوں گے تو اس علاقوں میں داخل ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے احرام باندھنا ہے۔ تو احرام میقات میں داخل ہونے سے پہلے باندھیں گے۔ حکم کیا ہے؟ اگر کوئی بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا تو اس پر دم دینا واجب ہوگا۔ دم کیا ہوگا؟ کہ وہ دمبے کی قربانی کرے گا، وہاں پہ دمبا ذبح کرے گا، کیونکہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، وہ بغیر احرام کی میقات سے آگے گزر گیا ہے۔ اچھا، میقات تو اس کو کہتے ہیں، اور احرام کہتے ہیں 2 چادریں، مرد کے لیے 2 چادریں اور عورتوں کے لیے ان کی جو کپڑے ہوتے ہیں، جو لباس وہ پہنتے ہیں، وہ ان کا احرام ہوگا۔ مردوں کے لیے 2 چادریں، ایک سے وہ تہبند باندھیں گے اور ایک چادر کی طرح وہ اوڑیں گے۔ یہ 2 چادر ان سلے ہوئے، سلائی نہیں کریں گے، اس کو سیئیں گے نہیں، بلکہ ان سلے ہوئے 2 چادریں لیں گا، ایک اس کا تہبند ہوگا اور ایک اس کا چادر پہننے کے لیے ہوگا۔ یہ 2 مرد کے احرام ہیں، اور خواتین کا احرام وہ ان کا لباس، جو کپڑے وہ پہنتے ہیں، جو ان کا اپنا لباس ہے، اس کے اوپر برقع پہنتے ہیں، وہ تمام، وہ ان کا جو بھی لباس ہوگا وہ ان کا احرام ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حاجی متعین میقات سے حج سے احرام باندھ کر کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر طواف قدوم کرتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حج سے پہلے تو ٹائم ہوتی ہے تو وہ لوگ طواف قدوم حج سے پہلے جب پہنچتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ پھر طواف قدوم کرنے کے بعد مینا روانہ ہوتے ہیں۔ مینا ایک میدان ہے، کھلا ہوا میدان، اس میں یہ لوگ جا کر وہاں پر یوم الترویہ گزار کر عرفات آتے ہیں، ایک دن وہاں پہ گزارتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یہ لوگ عرفات مینا جاتے ہیں، اور مینا میں یہ لوگ دن گزار کر پھر اگلا دن جو 9 ذی الحجہ ہے وہ اس دن میں یہ عرفات آتے ہیں، اور یہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ تو عرفات ایک میدان کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ جگہ دکھائیں، بار بار اللہ ہمیں عمرے اور
حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے. بہت پیاری جگہ ہے, انسان کا ایمان وہاں پہ تازہ ہو جاتا ہے. آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ, جو چلے گئے ہیں ان کو وہاں کا مزے کا پتہ ہے کہ کیا مزہ کرتی ہے. تو پھر 9 ذی الحجہ کو, جس کو ہم یوم عرفہ بھی کہتے ہیں, تو لوگ عرفات میں آ کر وہاں پہ وقوف کرتے ہیں. اسی دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں, اور یوم سعی بھی اس کو لوگ کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب عرفات میں دن گزارتے ہیں, عرفہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد عید کا دن آتا ہے. تو عید کے دن میں پھر لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ حجاج رمی جمار کرتے ہیں, کنکریاں پھیرنے کے لیے کنکریاں پھینکتے ہیں. کس چیز کو؟ شیطان کو مارنے کے لیے. جو 10 ذی الحجہ ہیں تو وہاں پہ شیطان کو مارنے کے لیے, کنکریاں پھینکنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں. جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کو, وہاں پہ جہاں پہ شیطان کو کنکریاں لگتی ہے. اس کے بعد مکہ واپس آ کر طواف کرتے ہیں, اور پھر واپس مینا جا کر ایام تشریق وہاں پر گزارتے ہیں. اس کے بعد حجاج دوبارہ واپس مکہ آ کر طواف وداع کرتے ہیں, اور یوں حج کے جملہ مناسک مکمل ہوتے ہیں. تو 8 ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں, وہاں پر سٹے کرتے ہیں, خیمہ بنائے, وہاں پر بہت سارے خیمے ہیں. آپ لوگ اگر اوپر سے ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو دنیا کا سب سے بڑا خیمہ بستی نظر آئے گی, سب سے بڑا خیموں کا شہر مینا آپ کو نظر آئے گا. گاڑی میں ہم جا رہے تھے, 5 منٹ تک تقریباً ہماری گاڑی تیز 140 کی سپیڈ سے جا رہی تھی, اور وہ شہر ختم نہیں ہو رہا تھا. شہر کیا ہے؟ ایک میدان ہے, لیکن پورے اتنی زیادہ خیمے ہیں کہ دونوں طرف سڑک کے آپ لوگوں کو خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے. تو 8 ذی الحجہ مینا میں گزارتے ہیں, 9 ذی الحجہ کو عرفات آ کر وقوف عرفہ کرتے ہیں, 10 ذی الحجہ کو جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں حاجی, اور قربانی کرنے کے بعد سر کو مونڈتے ہیں, حلق یا قصر کرتے ہیں. حلق کا مطلب ہے پورے سر کو گنجا کرنا, اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ سر کے جو بال ہیں چوتھائی حصے کے بالوں کو کاٹنا. تو چوتھائی حصے کے بال کاٹتے ہیں, یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد حلق کریں گے, پورے سر کو گنجا کریں گے, یا چوتھائی سر کے بال کاٹیں گے. خواتین کیا کریں گے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تمام بالوں کو, وہ جو ان کا ہوتا ہے, تمام بالوں کو اکٹھا کر کے, جو آخری سرا ہوتا ہے ان کے بالوں کا, تو ایک انگلیوں سے جو بالوں کا سرا ہوتا ہے, تو بالوں کے سرے کو لے کر انگلی سے پھیریں گے. تو ایک انگلی سے جتنے بال پھیرتے اس کو کاٹتے ہیں, یہ ان کا حلق ہوگا. وہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین بھی اپنے سروں کو گنجا کریں, تو ان کے لیے گنجا نہیں ہے, وہ قصر بھی نہیں کریں گے, چوتھائی بال بھی کاٹیں گے, کیونکہ بال جو ہیں یہ خواتین کی زینت ہے. قرآن نے دیکھے نا, انسان کی حسن کا اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے. تو مردوں کی زینت وہ داڑھی میں اللہ نے رکھی ہے, کہ مرد داڑھی رکھیں گے, یہ مردوں کی زینت ہے, خوبصورتی ہے. اور خواتین کی خوبصورتی کو اللہ رب العزت نے بالوں میں رکھی ہیں, کہ خواتین کے بال ہی ان کی خوبصورتی کی علامت ہیں. اسی وجہ سے اگر کسی مرد کی داڑھی کو لوگ نقصان پہنچائے اور مرد کی داڑھی نہ نکلے کسی وجہ سے, تو پھر اس پر نصف دیت دینا لازم ہوگا, کیونکہ یہ مرد کی خوبصورتی ہے. اسی طرح اگر کوئی خواتین کے بالوں کو ضائع کرے اور وہ دوبارہ نہ اگے, دوبارہ نہ نکلے, اور بال خراب ہو جائے, ختم ہو جائے, تو ان بالوں کے عوض جو مجرم ہوگا اس کو نصف دیت دینا ہوگا, کیونکہ یہ خواتین کی خوبصورتی کی علامت ہے جو اس نے ختم کر دی. بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواتین وہ بالوں کو, سارے بالوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں گا, جو وہ لوگ بناتے ہیں بالوں کی جوڑیاں, اور آخری سرے کو وہ انگلی سے پھیریں گے. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو مثال دے رہا ہوں, یہ لیٹ سپوز یہ بالوں کا سرا ہے فار ایگزامپل, اسی طریقے تو وہ کیا کریں گے کہ جو بالوں کا سرا ہے یہ انگلیوں سے پھیریں گے, اور اتنا وہ صرف اتنے جو انگلی سے نظر آئے اس کو صرف کاٹیں گے, تو یہ اتنا وہ قربانی دیں گے, کیونکہ اللہ نے ان کو بالوں کو محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا ہے. بہرحال تو حلق یا قصر کرنے کے بعد, بالوں کو کاٹنے کے بعد, پھر لوگ کیا کرتے ہیں, جو احرام ہے تو پھر وہ احرام, مرد احرام کو نکال سکتے ہیں, اور خواتین کو جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ان پر ختم ہو جاتی ہے. تو یوں حج کے جملہ مناسک وہ مکمل ہوتے ہیں. دیکھیں حج کی عبادت اگر ہم دیکھیں کہ جو حج کی عبادتیں ہیں, تو حج کی عبادت یہ پہلے زمانے سے بھی موجود تھا, اسلام سے قبل بھی حج موجود تھی. مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج گزشتہ اقوام پر بھی فرض تھا.
جو پہلے قومیں گزری ہے ان پر بھی حج فرض تھا. جیسے ملت حنیفیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے متعلق قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد لوگ بھی حج کیا کرتے تھے. البتہ جب جزیرہ عرب میں عمر ابن لہہ کے ذریعے بت پرستی کا آغاز ہو گیا تو لوگوں نے مناسک حج میں حذف و اضافہ کر لیا. حج ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا. ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کی طرف چلے گئے تو 9ویں سال ہجرت کا 9واں سال تھا کہ حج فرض ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں صرف ایک حج کیا ہے. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا صرف پہلا اور آخری حج کیا ہے اور جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج. اس حج میں حج کے تمام مناسک کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا کہ خذوا عنی ما سلککم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مناسک حج مجھ سے لے لو، مطلب جس طریقے سے میں نے حج کیا ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے حج کر لیا کریں. نیز اسی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا اور اس میں دین اسلام کی جملہ اساسیات اور قواعد اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا کہ دین کو اللہ نے مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا، شراب کی حرمت کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی کا ایک اصول پیش کر کے دیا کہ آپ لوگ اسی اصول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے ان کا شمار نفل حج میں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے چنانچہ حج ادا کرو. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. دوبارہ سہ بار یہی سوال کیا گیا، 3 بار انہوں نے صحابہ نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا اور ایسا تم لوگ نہیں کر پاتے. پھر کہا جتنا میں کہوں اتنا سنو، آگے سے نہ پوچھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں آپ لوگوں کو بس حکم دیتا ہوں اتنا آپ لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں، باقی آپ لوگ سوالات نہ کریں کہ کتنا کرے گا اور کون سے کریں گے اور کتنے ٹائم کریں گے. تو فرضیت حج کی 5 شرائط ہیں کہ حج کی فرضیت کے لیے 5 شرائط وہ ضروری ہے. پہلا جو شرط ہے مسلمان ہونا، کہ مسلمان ہوگا. غیر مسلموں پر حج فرض نہیں اور نہیں ان کے لیے مناسک حج ادا کرنا جائز ہے، وہ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتے کیونکہ حرم میں ایک جگہ ہے وہاں پہ پروہیبٹڈ ایریا لکھا ہے کہ یہاں سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتے. تو پہلی شرط حج کی فرضیت کے لیے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا. دوسری شرط عقل ہے کہ عاقل ہوگا اور پاگل اور مجنون پر حج فرض نہیں. جو لوگ پاگل ہیں جن کا عقل کام نہیں کرتا وہ لوگ ان پر حج فرض نہیں ہے. تیسری شرط بلوغت ہے کہ آپ بالغ ہوں گے، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی نابالغ بچہ بچپن میں حج کے لیے چلا جائے ماں باپ اس کو لے کے جائیں یا اپنے پیسے ہوں اور بلوغت سے پہلے اگر حج کرے اور بالغ ہونے کے بعد وہ پھر صاحب استطاعت مالدار بن جائیں، اس کے پاس پیسے آ جائیں، اس پر حج فرض ہو جائے تو دوبارہ وہ حج ادا کرے گا. کیونکہ جو بلوغت میں اس نے حج کیا ہے اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوا کیونکہ نابالغ پر حج ہے ہی نہیں، تو کس طرح اس کا حج کا فرض ذمہ ادا ہوگا. اسی وجہ سے یہ اصول ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ نابالغ بچے جو عبادات کرتے ہیں اس کا ثواب کن کو ملے گا؟ کیا نابالغ بچوں کو ملے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نابالغ بچے جو عبادات کرتے ہیں اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو پہنچے گا. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے نابالغ بچوں کو روزے رکھوائیں، ان کو نماز پڑھوائے، تلاوت قرآن پاک کے لیے ان کو رکھے، ان کو بٹھائے، تو وہ جتنی بھی عبادت کرے گا وہ تمام ماں باپ کے عمل نامے میں آٹومیٹکلی وہ کنورٹ ہوتے جائیں گے. پہلی شرط حج کے لیے وہ ہے مسلمان ہونا، غیر مسلموں پر حج فرض نہیں. دوسری شرط جو ہے وہ ہے عاقل ہونا، عقل. مجنون اور پاگل لوگوں پر حج فرض نہیں. تیسری شرط بلوغت ہے کہ بالغ ہوگا، نابالغ پر حج فرض نہیں. اور اگر
نابالغ زمانے میں اس نے بچپن میں کیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد جب اس پر فرض ہو جائے تو دوبارہ حج ادا کرے گا۔ چوتھی شرط وہ آزادی ہے کہ آزاد ہوگا، تو غلام اور باندی پر حج فرض نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ استطاعت ہے۔ استطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حج محض ان افراد پر فرض ہے جو اس کی جسمانی و مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ عورت ہے تو شرعی محرم بھی لازم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ استطاعت کی تھوڑی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلی چیز تو صحت ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، مطلب آپ بیمار نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ جسمانی لحاظ سے آپ ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ فالج ہے یا اور کوئی بیماری ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ کسی اور کو حج بدل کے لیے بھجوائیں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مالی استطاعت رکھتے ہو۔ مالی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آج کل آنے جانے کا ٹکٹ کا خرچہ وہ آپ کے پاس ہو، اور وہاں پہ جو 40 دن یا 30 دن آپ گزارتے ہیں وہ خرچہ آپ کے پاس ہو، اور جانے اور آنے تک آپ کے گھر کا خرچہ آپ کے پاس ہو، تو آپ لوگ حج کے لیے اہل ہوں گے، آپ پہ حج فرض ہوگی، آپ حج ادا کریں گے۔ یہ تو مردوں کی بات۔ خواتین کے لیے ایک اور شرط بھی ہے۔ چھٹی شرط خواتین کے لیے حج کی فرضیت کے لیے کہ ان کے پاس محرم ہوگا۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم ایسے رشتوں کو کہتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہوتا، باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا شوہر ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، تو یہ یا نواسا ہے یا داماد ہے، تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ جو عورت ان کی زندگی میں کبھی بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتی، ان کو محرم بولتے ہیں۔ تو عورت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے پاس محرم کا ہونا لازم ہے۔ ایک عورت مالدار ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی رکھ سکتی ہے، لیکن محرم اویلیبل نہیں ہے تو تب تک اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ جو ہی اس کو محرم ملے گا تو یا تو محرم اپنے خرچے سے جائے، یا اگر یہ اس کو افورڈ کر سکتی ہو اور محرم کو بھی حج کرائے تو پھر اس کو محرم کا فیس بھی ادا کر کے اس کی پیمنٹ کر کے محرم کے ساتھ حج کرنا اس پر فرض ہوگا۔ وگرنہ اگر محرم اس کے پاس موجود نہیں ہے یا محرم کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے تو خواتین پر حج اس صورت میں پھر فرض نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حج میں بے شمار روحانی فوائد اور برکتیں رکھی گئی ہے۔ مختلف مکاتب فکر جیسی سنی اور جیسے لوگ ہیں وہ ایک ہی طریقہ پر وہ مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ حج کو اگر ہم دیکھیں تو حج کی فضیلت میں سب سے پہلے اسلام کے اسے 5 ستون میں سے ایک ستون قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے یہ ایک ستون ہے کہ اسلام کی بنیاد اس پر کھڑی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کی فضیلت و اہمیت اور بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں مناسک حج ادا کرنے کے فضائل اور حاجی کو ملنے والے ثواب و انعام کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر دریافت کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ بخاری، مسلم شریف، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فسق اور فحش کلام سے بچا تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس نے حج ادا کیا اور مقبول حج ادا کیا، گالی گلوچ سے اس نے خود کو روکا، فسق و فجور سے خود کو روکا، فحش کلام، غلط باتوں سے، بد نظری سے اس نے خود کو روکا، تو یہ ایسا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، اب آگے اس کی زندگی صاف ہو گئی، آگے اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں ابن حزیمہ اور عمر ابن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو اس سے قبل ہو چکے ہوں۔ اگر آپ سے حج سے پہلے کسی سے، تمام لوگ گناہگار ہیں، گناہ ہوتی ہے، انسان عاجز ہیں، تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گئے ہوں اور حج آپ نے کیا تو حج ان تمام گناہوں کو دفع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے
صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کرنا دوسرے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ لوگ عمرہ کریں اور اللہ ہمیں توفیق دے بار بار دوبارہ آپ عمرہ کریں تو دو عمروں کے درمیان جتنی بھی گناہ آپ سے ہوئے سائرہ، یاد رکھیں یہاں پہ گناہوں سے مراد سائرہ گناہ مراد ہے، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یا کسی کا حق اگر آپ نے مارا ہے تو اس کا حق ادا کر کے توبہ کریں گے پھر معاف ہوگا. اسی طرح اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگیں گے اور پھر توبہ کریں گے تو تب اللہ معاف کریں گے. تو یہ اس سے مراد سائرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے کہ آپ لوگ توبہ کریں گے تب اللہ معاف فرمائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کرنا وہ دوسرے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. مقبول حج دیکھیں نا، جو حج مقبول حج تو لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں مقبول حج کو توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ مقبول حج کرتے ہیں کہ جن کا حج وہ مقبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک. تو اللہ کے نزدیک جو مقبول حج ہیں، حج مقبول ہے، تو وہ مقبول حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے، مطلب اس کو جنت اللہ دے گا. اسی طریقے سے سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد وہ حج اور عمرہ ہے. بوڑھے لوگ وہ تو جہاد میں نہیں جا سکتے، اسی طرح کمزور لوگ جو بیمار یا کمزور لوگ ہیں وہ بھی حج پہ نہیں جا سکتے، اور عورتیں بھی جہاد پر، نہ بوڑھے لوگ جہاد پر جا سکتے ہیں، نہ کمزور لوگ جہاد پر جا سکتے ہیں، اور نہ عورتیں جہاد پر جا سکتے ہیں. تو ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کا، عورتوں کا اور کمزور لوگوں کا جہاد وہ کیا ہے؟ وہ حج اور عمرہ ہے. اگر یہ لوگ حج کرتے ہیں اور اگر یہ لوگ عمرہ کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا جہاد بھی ہے اور حج کا ثواب بھی ان کو ملتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عورتوں کے لیے جہاد کا متبادل قرار دیا، کہ مطلب عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جہاد کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج کر کے لیے جائیں تو ان کو جہاد کا ثواب بھی ملے گا اور ان کو حج کا ثواب بھی ملے گا. صحیح وہ جہنم سے آزاد کراتے ہیں. دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں کہ دنوں میں سب سے بہترین دن ہفتے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ ہفتے کے لحاظ سے تمام دنوں میں جو افضل دن ہے وہ کون سا دن ہے، تو وہ جمعۃ المبارک. آج جو جمعۃ المبارک ہے تو جمعۃ المبارک کا دن ہے. تو دنوں میں سب سے بہترین دن ہفتے کے لحاظ سے وہ جمعۃ المبارک ہے. اسی طریقے سے پورے سال میں جو بہترین دن ہیں وہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا اخیر عشرہ، پھر اس میں شب قدر. اور اگر پورے سال کا ہم لے لیں تو پورے سال میں سب سے جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے وہ ہے عرفے کا دن، جس دن حاجی عرفات میں عرفہ کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں. 9 ذی الحجہ کا دن، تو 9 ذی الحجہ وہ پورے سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل دن ہے. تو یہ حج کے بارے میں اس کی پوری تفصیل تھی اور فضیلت و اہمیت ہم نے بیان کی. کل انشاءاللہ حج کی فرضیت، حج کی شرائط